السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چیپٹر نمبر 3 پڑھیں گے آج ہم بایو ٹیکنالوجی۔ یہ کلاس 8 کی سائنس کا ٹاپک ہے۔ ہم نے پریویس چیپٹر میں جو ہے ہم نے ڈی این اے کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے جو ہے نیوکلیس میں جو لیونگ سیل کے اندر ہوتا ہے اس میں جو ڈفرینٹ کوڈز ہوتے ہیں، انفارمیشن ہوتی ہے جو نیسیسری ہوتی ہے کسی بھی لائف پروسیس کے لیے، وہ اس میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے ڈی این اے کے بارے میں پڑھا کیونکہ ڈی این اے میں جو ہے اس کے مطلب ڈی این اے کے میں جو اس کی مطلب کس طریقے سے اس میں کروموزومس ہیں اور کرومیٹن کیا ہے، اس کے بعد جین کیا ہے، یہ سارے ہم نے پریویس ٹاپکس میں پڑھے۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھی ویڈیو تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں۔ تو بایو ٹیکنالوجی کو اگر ہم دیکھیں تو جو برانچ ہے سائنس کی جو ڈیل کرتی ہے کس کے ساتھ، یوز آف مائکرو آرگنزمس، اینیمل سیلز یا پلانٹ سیلز یا اس کے جو کمپوننٹس ہیں ٹو پروڈیوس یوزفل پروڈکٹ فار ہیومن از کالڈ بایو ٹیکنالوجی۔ مطلب جو مائکرو آرگنزمس ہو یا جو اینیمل سیل ہو یا جو پلانٹ سیل ہو یا جو اس کے جو کمپوننٹس ہو ان کو یوز کر کے پھر ان کے جو یوزفل پروڈکٹ ان سے بنایا جائے فار ہیومن، انسانوں کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی۔ اگر اس الفاظ کو توڑیں یا آئی گیس آگے ہے بھی جیسے انہوں نے بایو ٹیکنالوجی کے ورڈ کو انہوں نے جو بتایا ہوا ہے کہ اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے فرام 2 ورڈ سے۔ تو بایو کا مطلب کیا ہوتا ہے لائف، اور ٹیکنالوجی کا مطلب کیا ہے سائنٹیفک میتھڈز، ڈفرینٹ جو میتھڈ یوز ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں مطلب جو زندگی ہے لائف ہے اس میں جو ڈفرینٹ سائنٹیفک میتھڈز ان کو استعمال کر کے ان کو ملاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس ایک برانچ بنتی ہے سائنس کی جس کو ہم کہتے ہیں بایو ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیوں بنا ہے؟ ٹو کریٹ نیو پروڈکٹس اینڈ سولوشن، ٹھیک ہے۔ تو ٹو کریٹ نیو پروڈکٹس اینڈ سولوشن آگے آئے تو بایو ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہینڈل کرتے ہیں کس کو؟ ہینڈل آف لیونگ آرگنزمس اور دیئر کمپوننٹس ٹو پرفارم پریکٹیکل ٹاسک، جو بھی اس کے ٹاسک ہیں پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھتے ہیں زندگی میں، اور ٹو پروڈیوس یوزفل پروڈکٹ یا پھر ان سے کوئی جو ہے یوزفل پروڈکٹس بنائے جاتے ہیں۔ آگے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہیومنس ہیں، انسان ہیں، وہ پریکٹس کرتے ہیں ڈفرینٹس جو پرابلمس ہیں فوڈ کی، جیسے شارٹیج ہو رہی ہے فوڈ کی، یا کس طریقے سے ہم جو فرٹیلائزیشنز وغیرہ ہوتی ہے، ایگریکلچر ہے، ہم کیسے زیادہ سے زیادہ اس میں سے کراپس نکال سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ جو انہوں نے آگے یوز بھی کیا ہوا ہے جیسے پاسٹ، جیسے جو پاسٹ کا وقت تھا، جو پچھلا دور تھا، اس میں الکوہل بنایا جاتا تھا، کیسے چیز بنائی جاتی ہے بائی مائکرو آرگنزمس کے تھرو، یا اس کے علاوہ سلیکٹیو بریڈنگ کرائی جاتی ہے۔ سلیکٹیو بریڈنگ کیا ہے؟ سلیکٹیو بریڈنگ ایک پروسیس ہے جو یوز کیا جاتا ہے ٹو ڈیولپ نیو آرگنزم، مطلب ایک نیا آرگنزم بنایا جاتا ہے ود دی ہیلپ آف سلیکٹیو بریڈنگ، اور اس میں کیا ہوتے ہیں؟ اس میں آپ کے ڈیزائربل کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں اس پرٹیکولر لائف میں، لائف اسٹاک ہو یا فیلڈ کراپس ہو، ٹھیک ہے، یا پھر ٹو پروڈیوس اینٹی بایوٹک فرام مائکرو آرگنزم اینڈ ٹو سینتھسائز اینٹی باڈیز، یا جیسے آج سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں جانوروں میں تو ڈاگس کی سلیکٹیو بریڈنگ کروائی جاتی ہے، پھر آپ جو ان کے کریکٹرسٹکس چاہتے ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سلیکٹیو بریڈنگ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم جیسے آج کے دور میں ماڈرن ٹیکنیکس وغیرہ آ گئی ہیں، تو یہ ماڈرن ٹیکنیکس ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم مینیپولیٹ کریں جینیٹکس مٹیریل کو، کس کا؟ لیونگ آرگنزم کا، ٹو ڈیولپ وائڈ رینج آف نیو پروڈکٹس اینڈ امپروو دا نیوٹریشنل ویلیو آف فوڈ پروڈکٹس۔ مطلب ایسے ٹیکنیکس یوز کر کے ہم کیا کریں، جو ہمارے پاس جو جینیٹک مٹیریل ہے انسان لیونگ آرگنزم کا، ناٹ انسانوں کا، لیونگ آرگنزم کا، ان کو یوز کر کے پھر ہم ان سے نیو پروڈکٹس بنائے جائیں اور نیوٹریشنل ویلیو جو ہے فوڈ کی اس کو بڑھایا جائے۔
ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہمارے پاس جو فوڈ کی شارٹیج ہے وہ بھی پوری ہو سکے، جو نیوٹریشنل ویلیوز کی ہمیں جو ضرورت ہے وہ بھی ہماری پوری ہو سکے. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک ایگزامپل میں آپ کو ایک دے دوں، آج کل جیسے لاسٹ ایئر سے ایک نیسلے کی ایڈورٹائزمنٹ آتی تھی کہ جس میں بتایا جاتا تھا کہ اس میں یہ ایکٹیو واٹر ہے، آئی گیس ایسے کچھ نام لیا جاتا تھا. تو اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ جو پانی کے اندر جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جو اس کے کمپوننٹس کی، وہ اس پانی کے تھرو آپ کو باڈی میں ملے. تو اس کو اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ وہ آپ پئیں گے تو آپ ایکٹیو فیل کریں گے، آپ کے باڈی میں جو ڈیفیشنسی ہے جس چیز کی، وہ کمپلیٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ایسے آپ بہت سارے ایگزامپلس لے سکتے ہیں، جیسے CAC ٹیبلٹس ہم لیتے ہیں، تو یہ بھی ساری ٹیکنالوجی کے تھرو ہی بنائی جاتی ہے تاکہ ہمارے جو نیوٹریشنل ویلیوز ہیں وہ ہم پوری کر سکیں. ٹھیک ہے، بایو ٹیکنالوجی ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے جو ڈائگنوسز ہوتے ہیں انفیکشنز کی یا پھر جو جینیٹک ڈیزیز ہیں ان میں. ٹھیک ہے، ٹو انڈرسٹینڈ بایو ٹیکنالوجی. اب آگے جیسے کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم جینیٹک مٹیریل یعنی جو ڈی این اے ہے، جس کا فل فارم ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اس کے ریپلیکیٹس کیسے ہوتے ہیں، پہلے ہم اس کو سمجھیں. تو ڈی این اے ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ پریویس چیپٹرز میں ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ ڈی این اے کیا ہے، وہ ہیریڈیٹی مٹیریل ہے اور وہ بہت کمپلیکس مالیکیول ہے. اور ڈی این اے کا جو یونٹ ہے اس کو ہم بولتے ہیں نیوکلیوٹائڈس. یونٹ آف دس مالیکیول از نیوکلیوٹائڈ. تو ہر ایک نیوکلیوٹائڈ خود بنا ہوا ہوتا ہے 3 کمپوننٹ سے. وہ مین 3 کمپوننٹس کون سے ہیں یاد رکھیں. نمبر 1 جو کمپوننٹ ہے وہ ہے ڈی آکسی رائبوز شوگر، سیکنڈ ہے فاسفورک ایسڈ، اور تھرڈ ہے آرگینک بیسس. اب یہ جو انفارمیشن ہے ڈی این اے کی، جو ڈی این اے میں جو انفارمیشن موجود ہوتی ہے وہ اسٹور ہوتی ہے کس فارم میں؟ فارم آف کوڈ. ایک کوڈ کی فارم میں جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے ڈی این اے میں وہ موجود ہوتی ہے. اب وہ کوڈ جو ہے وہ 4 آپ کے آرگینک بیسس کے تھرو بنا ہوتا ہے. وہ ہم نے پریویس ویڈیو میں پڑھا تھا. وہ 4 جو ہیں آرگینک بیسس کون سے ہیں؟ نمبر 1 ہوتا ہے ایڈینائن، جس کو اے کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. پھر سیکنڈ ہے گائنائن، جس کو جی کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. پھر سی ہے سائٹوسائن، جس کو سی کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. اور فورتھ ہے تھائمائن، جس کو ٹی کے ساتھ جو ہے شو کیا جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ سیل ڈویژن سے پہلے جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے مٹیریل ہے، اس کو ڈپلیکیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے. وہ ڈپلیکیٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ڈویژن ہوتی ہے. مطلب جو ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ وہ ڈپلیکیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنی کاپی بنا دیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سیل ڈویژن ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایچ نیو سیل کنٹین دا فل اماؤنٹ آف ڈی این اے مٹیریل. دا پروسیس آف میکنگ کاپیز آف ڈی این اے، مطلب ڈی این اے کی جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے اس پروسیس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈی این اے ریپلیکیشن بولتے ہیں. ڈی این اے ریپلیکیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈی این اے ریپلیکیشن پروسیس کو اگر ہم آگے دیکھیں تو جو ڈی این اے ریپلیکیشن پروسیس ہے یہ بایولوجیکل پروسیس ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں 2 آئیڈینٹیکل کاپیز آف ڈی این اے بن جاتی ہیں فرام اوریجنل ڈی این اے مالیکیول. مطلب ایک ڈی این اے مالیکیول ہے، اس میں سے 2 جو ہے ڈپلیکیٹ کے لئے یا آئیڈینٹیکل کاپیز جو ہیں اس ڈی این اے کی بن جاتی ہیں. ایک مالیکیول سے 2 کاپیز بن جاتی ہیں. یہ جو پروسیس ہو رہا ہوتا ہے یہ بیسیکلی ہوتا ہے ہر جو بھی آپ کا لیونگ آرگنزم ہے اس میں. اور ان دا بیسس از دا بیسس فار بایولوجیکل انہیریٹنس. بایولوجیکل انہیریٹنس کے لیے یہ ضروری ہے. آگے ہیں تو یہ آگے اور بات کہہ رہے ہیں کہ ڈی این اے جو ہے وہ بنا ہوتا ہے ڈبل ہیلکس آف 2 کمپلیمنٹری اسٹرینڈس ہوتے ہیں جو دھاگے کی طرح ہوتے ہیں نا، اس کو کہہ رہے ہیں. تو یہ 2 کمپلیمنٹری اسٹرینڈس ہوتے ہیں، اس سے یہ ڈی این اے جو ہے وہ بنا ہوتا ہے. ڈیورنگ ریپلیکیشن کیا ہوتا ہے؟ جو یہ اسٹرینڈس ہوتی ہیں وہ سپریٹڈ ہو جاتی ہیں. ہر ایک اسٹرینڈ جو اوریجنل ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے، ایچ اسٹرینڈ آف دا اوریجنل ڈی این اے مالیکیول دین سرو ایز اے ٹیمپلیٹ فار دا پروڈکشن آف اٹس کاؤنٹر پارٹ. وہ بیسیکلی ٹیمپلیٹ کے طور پہ کام کر لیتا ہے تاکہ پھر جو ہے دوسرا اس کا جو پارٹ ہے وہ بن سکے. ٹھیک ہے، اور
اس کو اگر ہم کہیں تو یہ جو پروسیس ہے جس میں آپ کا کاؤنٹر پارٹ آ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریفر ٹو ایز سیمی کنزرویٹیو ریپلیکیشن. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ ایک نیو ہیلکس بن جاتی ہے، اور جس میں جو ہے ول بی کمپوزڈ آف این اوریجنل ڈی این اے، جس میں آپ کا اوریجنل ڈی این اے بھی لگا ہوتا ہے، اور اوریجنل ڈی این اے بھی ہوتا ہے، اور پھر نیولی جو آپ کا سنتھیسائز اسٹرینڈ ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہے. ٹھیک ہے، بس اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیسک چیزیں کہ ریپلیکیشن کیسے ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، 4 جو مین بیسس کون سے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اس کا جین، کروموزومس اینڈ ڈی این اے، یہ ہم انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے، بلکہ اس کو میں یہیں پہ کر لیتی ہوں. انٹروڈکشن آف جین انٹو بیکٹیریم یہ ہم نیکسٹ میں کر لیں گے. تو جین، کروموزوم، ڈی این اے، اس کو بہت ہم پریویس ویڈیوز میں پڑھ چکے ہیں. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ڈی این اے میں ہیریڈیٹری مٹیریل موجود ہوتا ہے، کس کے اندر جو موجود ہوتا ہے نیوکلیس آف آل سیل، نیوکلیس کے اندر جو ہے یہ سارا جو آپ کا مٹیریل ہے، ہیریڈیٹری مٹیریل وہ موجود ہوتا ہے. ہر ایک جو اسٹرینڈ ہوتا ہے ڈی این اے کا اس کو ہم کروموزومس بولتے ہیں. کروموزومس میں جو جین ہوتا ہے اس میں جو ہے آپ کے جو بھی ہیریڈیٹری مٹیریل ہے جین کے تھرو وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بس سمپل یہی ہے کہ جو بھی آپ کے کریکٹرسٹکس آپ کو مل رہے ہوتے ہیں فرام پیرنٹس ٹو آف اسپرنگ، مطلب جو ماں باپ سے بچے کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، جو بھی کریکٹرز، ہیئر کلر، آئیز کلر، یہ سب کچھ یہ جین ہی لے کر جا رہا ہوتا ہے. یہ جین ہی ہوتی ہے جو لے کر جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، آپ نے ہائی لائٹ کر لی ہوگی، نوٹ کر لی ہوگی. اور میرا بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ آپ کو ایک کلیئرٹی ہوتی جائے اور آپ کو چیزیں آپ کو فلو میں چلتے جائیں. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. باقی اس کا جو ریمیننگ پارٹ ہے اس کو میں ویڈیو 2 میں کنٹینیو کروں گی. اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. انشاءاللہ حاضر ہوں گی میں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.